سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ واپس گیا ہے تو وہ کیا کما کر واپس گیا ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں، ہماری طرف سے مرنے والوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہے، ہم نے نہ اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں تک محدود کر دیا۔ ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم چند مہمان اکٹھے ہو کے 2 دیگیں پکا کر مرنے والے کے نام پر بانٹ دیں تو ہم نے حق ادا کر دیا۔ اس کا ثواب ضرور ہے اور بلا شک و شبہ اس کا ثواب ہے، لیکن مرنے والا ہماری دیگوں کا محتاج نہیں ہے۔ ابھی چیلم ہو یا سالانہ برسی ہو نا تو ایک وہ رکا ملتا ہے کہ اتنے ہزار مرتبہ یہ پڑھا، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا۔ سوال یہ ہے کہ اتنی تعداد میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا، اس باپ نے کیا کمایا؟ مدرسوں سے پڑھے ہوئے قرآن تو مل جائیں گے، محلے والوں سے سپارے پڑھا لیے، عورتوں سے سپارے پڑھا لیے، گٹھلیاں پڑھا لی، وہ ٹھیک بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس باپ نے جس اولاد کے لیے ساری زندگی محنت مشقت کی ہے، اپنے مالک کی گندی گالیاں بھی سنی ہیں، اس اولاد نے اس کے لیے کیا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ہماری زندگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ ہم اگر اپنی ذات کو دیکھیں تو ہمیں اپنی ذات کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو سارا دن مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ کس کے لیے ہے؟ تو سب کا جواب یہی ہوگا کہ وہ اولاد کے ذریعے ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ جس اولاد کے لیے آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں، وہ اولاد آپ کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ایک لمحے کے لیے ابھی تصور کریں کہ اگر آج ہمیں آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں تو جس اولاد کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ آپ کا نماز جنازہ پڑھنے کی بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آپ کے لیے قرآن اور نماز پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ غریب انسان وہ مرتا ہے جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے بھی اس کو میت کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اس سے بڑا غریب انسان کوئی نہیں مرا۔ یعنی جس بیٹے کے لیے اس نے ساری زندگی بسر کر دی، اس نے اپنے بیٹے کا مستقبل بنانے کے لیے ساری زندگی مشقت کی، بڑھاپے میں جا کر بھی مشقت کرتا رہا، اور اس کے بیٹے نے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو اس باپ نے کیا کمایا؟ بیٹے کو تو وہ 1.5 کروڑ کا گھر دے گیا، 50 لاکھ کی گاڑی دے کے چلا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ مرنے کے بعد کیا سلوک کیا؟ وہ ماں جب بیٹی چلنے کے قابل ہوتی ہے نا، بولنے کے قابل ہوتی ہے، تو اس کا جہیز بنانا شروع کر لیتی ہے، اور بیٹی کو رخصت کرنے تک بھی اس کا جہیز پورا نہیں ہوتا، لیکن ماں کے مرنے کے بعد وہ بیٹی بالیاں اتارنے کے لیے تو آگے آتی ہے، لیکن ماں کو غسل دینے کے لیے آگے نہیں آتی۔ اس ماں نے کیا کمایا؟ تو جس اولاد کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا، کبھی سوچیں بیٹھ کر کہ آیا وہ اولاد بھی میرے مرنے کے بعد میرے کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب سے پہلا ظلم جو ہمارے ساتھ ہمارے مرنے کے بعد ہوگا اور ہم اپنے مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بیٹا جب اپنی ماں یا اپنے باپ کو دفن کرنے کے بعد گھر آتا ہے نا، تو گھر آ کر اس کو جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صبح کلوں کے لیے چنے منگوانے ہیں، فروٹ منڈی جانا ہے فروٹ لینے کے لیے، دیگوں کا سامان لینے کے لیے جانا، بچے کو یہ سوچ ہوتی ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کی ڈیوٹی لگا رہا تھا، صبح تو چنے لے آئی، تو پھل لے آئی، تو دیگاں دا سامان لے آئی۔ آپ ایک لمحے کے لیے اب تصور کرنی ہے اس بات کو، ماں اور باپ اس کا بیچارہ قبر میں حساب میں پھنسا ہوا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بچے کو یہ تربیت دے کے جاتے کہ بیٹا کلوں کے لیے چنے آئیں یا نہ آئیں، جس وقت تیرا باپ یا تیری ماں قبر میں حساب دینے کے لیے پھنسے ہونا، کم از کم ان کی قبر پہ بیٹھ کے نا قرآن کی تلاوت کر لینا۔ وہاں ماں بیچاری، باپ بیچارہ حساب میں پھنسا ہوا ہے،
اور بیٹا گھر میں واپس آ کے لوگوں کو چاولوں کی پلیٹیں تقسیم کر رہا ہے، ماں اس کی بیچاری قبر میں حساب دے رہی ہے، باپ قبر میں حساب دے رہا ہے، اور بیٹیاں ساری خواتین کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ یہ ظلم ہم نے شروع کیا ہے، اور اگر ہم ہی بند نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں ہمارے ساتھ ضرور کریں گی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مردے کو دفن کرو تو کم از کم اتنی دیر قبر کے پاس بیٹھو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اتنی دیر میں بندے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی ہم دفن کرنے کے بعد 40 قدم قبرستان سے ہٹتے ہیں نا، فرشتے قبر کی دیوار چیر کے قبر میں داخل ہوتے ہیں، مردے کو جھڑک کے اٹھاتے ہیں اور اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ ماں باپ کو دفن کر کے گھر آیا، گھر آ کے وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کسی کو کھانا ملا کہ نہیں ملا، آوازیں لگا رہا ہے بھائی کھانا کھا کے جاؤ۔ اور ماں اور باپ جس نے اتنی مشقت کے ساتھ اس لال کو پالا تھا، وہ بیچارے حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بیٹا ان کا رسم و رواج میں پھنسا ہوا ہے۔ کاش ہم نے اپنی نسلوں کو یہ تربیت کی ہوتی، بیٹا کلوں کے چنے آئیں یا نہ آئیں، کھانا بنے یا نہ بنے، جس وقت ہمیں قبر میں مشکل آئے نا تو ہمارے سرانے بیٹھ کے اللہ کا قرآن ضرور پڑھنا۔ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، جس جگہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ اور اگلے الفاظ ہیں حدیث پاک کے، جو فرشتے اس وقت اللہ کے پاس موجود ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے پاس بیٹھ کے اس بندے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے قرآن کو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں، جس کا بیٹا ماں یا باپ کے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہو، نیچے ماں یا باپ حساب دے رہے ہوں، اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے اس کو گھیرا ہو، بتاؤ اس ماں باپ کے لیے جواب دینا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور نسلوں کو اگر ہم نے چاول تقسیم کرنے پہ لگا دیا، نسلوں کو ہم نے اس طرف لگا دیا کہ جا کے دیکھو مہمانوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ اگر آپ تھوڑی سی بات کو اور تحمل مزاجی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو شریعت کا مسئلہ بھی سن لیں۔ پہلے اس جملے کو اپنے ذہن میں جگہ دیں، کھانا پکانا گناہ نہیں ہے، ثواب ہے، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، پہلے آپ اس کو سمجھ لیں، پھر اگلی بات تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ یہ آپ نے ایک مسجد بنائی، آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ مسجد باقی رہے گی بنانے والے کو ثواب، پھر بولیں، اور جب مسجد اللہ نہ کرے کبھی ختم ہو جائے تو ثواب بھی، کیوں بلا؟ چیز باقی نہیں ہے تو اس کا ثواب بھی باقی۔ ایک بندے نے شادی ہال بنایا، اس کو دے دیا کرائے پہ، تو جب تک وہ بلڈنگ موجود رہے گی اس کا ثواب بھی بنانے والے کو پہنچتا رہے گا، اس کا منافع بھی بنانے والے کو آتا رہے گا۔ اور جب وہ بلڈنگ ختم ہو جائے گی تو اس کا ثواب، اس کا منافع بھی کیا ہوگا؟ تو یہ ایک اصول سمجھ آیا کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے، جب چیز ختم ہو جائے تو اس کا ثواب بھی ختم۔ اب اصالِ ثواب کے دو طریقے ہیں، ہم جو کھانا کھلاتے ہیں اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن تب تک پہنچتا ہے جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جب ہضم ہو گیا، کھانے کا وجود ختم ہو گیا تو ثواب بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے اپنے ماں یا باپ کے لیے مسجد میں ایک پنکھا لگا دیا، وہ پنکھا 50 سال چلے اور 50 سال وہ نمازیوں کو ہوا دے، جتنے لوگ اس کی ہوا میں نماز پڑھیں گے اس کا ثواب مرنے والے کو، کیوں کہ جب تک چیز باقی ہے تب تک اس کا ثواب بھی باقی، جب چیز ختم ہو جائے گی ثواب ختم ہو جائے گا۔ تو ہم جو کھانا کھلاتے ہیں اس کا ثواب ہے اور مرنے والے کو پہنچتا بھی ہے، انکار نہیں ہے، لیکن کب تک پہنچتا ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم، جب ہضم ہو گیا تو ثواب بھی۔ جیسے ہم کسی کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، جب تک میں بولتا رہوں گا آپ سنتے رہیں گے، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا۔ ہم بولنا بند کریں گے، آپ سننا بند کریں گے تو ثواب بھی، کیونکہ چیز باقی نہیں ہے تو ثواب بھی باقی نہیں ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ ہم جو ایصال ثواب کر رہے ہیں وہ جب تک چیز ہوتی ہے تب تک باقی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا ایصال ثواب کریں جو قیامت تک ختم نہ ہو، تو وہ بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ مرنے والے کے بچوں میں سے کسی بچے کو دین پہ لگا دیں۔ آپ نے ایک بچہ دین پہ لگایا، اس نے آگے صرف 10 بچے پڑھائے، 10 بچوں نے آگے 100 بچے پڑھائے،
100 نے آگے 1000 پڑھائے، 1000 نے 2000، اور میرے نبی کا فرمان ہے تب تک قیامت آئے گی نہیں جب تک میرا دین ایک ایک جھونپڑی میں بھی داخل نہ ہو جائے گا۔ آپ بتائیں، آپ نے ایک بچہ دین پہ لگایا تھا، اس نے آگے 10 لگائے، 10 نے 100، 100 نے 1000، سارا ثواب کس کو پہنچا؟ جس نے پہلے بچے کو دین پہ لگایا تھا۔ تو ثواب سارا کس کو پہنچے گا؟ اور دین تو قیامت تک پڑھا جائے گا، تو قیامت تک آپ کے مرنے والوں کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو اپنے بڑوں کے لیے ایسا اصالہ ثواب کریں جو اس کو لائف ٹائم فائدہ دے۔ اب اس مسئلے کو سمجھنے کی تھوڑی کوشش کریں۔ شریعت کا ضابطہ یہ ہے، اور یہ فتاوی رضویہ پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کو سنی ہونے پہ شک بھی نہ ہو، یہ فتاوی رضویہ پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہا ہوں۔ فوتگی والے گھر والوں کی طرف سے، فوتگی والے گھر اور ان کی طرف سے 3 دن سو کے ہوتے ہیں۔ 3 دن فوتگی والے گھر میں کھانے کا اہتمام بطور دعوت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ فوتگی والے گھر سے اگر کوئی مالدار بندہ 3 دن کے اندر اس کے بعد نہیں، اس کے بعد آپ کروڑوں کا لنگر پکائیں، دین منع نہیں کرتا، آپ کروڑوں کی دیگیں تقسیم کریں، دین منع نہیں کرتا۔ 3 دن سو کے ہیں، 3 دن کے اندر فوتگی والے گھر سے جو کھانا کھائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ 3 دن تو گھر والوں کی طرف سے دعوت کا اہتمام ہی نہیں ہونا چاہیے۔ حکم تو یہ تھا، جس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضور اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور آ کر اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، میں محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کر جاؤں گا۔ یار حضور تو کھانا لے کر گئے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ان بچوں کے منہ میں نوالا ڈالتے، انہیں کے ہاتھوں سے پلیٹیں لینے شروع کر دی ہم نے۔ ہم اگر رسم و رواج نہیں بدلیں گے، دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہمیں ہمارے مرنے کے بعد ہوگا۔ کیوں؟ کہ جو چیز ہم نسلوں کو دے کے جا رہے ہیں وہ لوگ ہمارے لیے بھی کریں گے۔ اب میرا سوال ہے، کسی کی ذات پر طنز نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ صالح صاحب کس کی محفل ہے، مجھے بھی نہیں پتا، صرف میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب چیلم ہو یا سالانہ برسی ہو نا، تو گھر میں 4-5 مرتبہ یہ میٹنگ ہوتی ہے کہ پکانا کیا ہے، محفل کرنی کہاں پہ ہے۔ کیا کبھی کسی نے مرنے والوں کے لیے یہ میٹنگ کی ہے کہ یار چلو سارے بھائی بیٹھ کے اپنے باپ کے لیے قرآن ہی پڑھ لیں، اپنے باپ کے لیے 2 نفل ہی پڑھ لیں؟ جو رسم و رواج ہم دے کے جا رہے ہیں، کل کو ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ جب ہم نے اپنے بڑوں کے لیے نہیں پڑھا تو کیا تصور کیا ہمارے بعد والے ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جو ہم بو رہے ہیں کل کو ہم نے کاٹنا ہے۔ اتنی لمبی لمبی فرشتیں مدرسوں سے پڑھے ہوئے قرآن لے آئے، ٹھیک ہے صالح صاحب اس کا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے لیے باپ نے ساری زندگی گزاری ہے، اس بچے نے اپنے باپ کے لیے کیا پڑھا ہے؟ ماں نے اتنی مشقت برداشت کر کے جس بچے کو پالا ہے، اس نے اس ماں کے لیے کیا کیا ہے؟ تو غریب باپ وہ ہوتا ہے جو 1.5 کروڑ کا گھر تو چھوڑ جائے لیکن اس کے بچے اس کی میت کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ جس اولاد کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا، بڑا مان ہے، میرے پتر نے، میری باواں نے، ایک بات کو یاد رکھیں، باپ کے کفن سے جو کپڑا بچ جاتا ہے نا، بچے تو وہ بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ جس صابن سے ماں یا باپ کو نہلایا ہوتا ہے نا، بچے تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ آپ کس گمان میں ہیں؟ جو میت کے بدن سے کپڑے اترتے ہیں نا، ان کو یوں اٹھاتے ہیں، پورا ہاتھ ڈال کے کپڑے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کس گمان میں ہیں؟ آپ نے تو اولاد کے لیے ساری زندگی مشقت کر لی، آپ مزدوری بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے اچھا سورس آف انکم بھی بنا رہے ہیں۔ سوال یہ کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ گھر کے صحن میں باپ کی میت پڑی ہو، 4-5 جوان بیٹے ہوں، اور اگر وہ کسی کو ٹیلی فون کرے نا کہ آ کے ابو کو غسل دے دو، تو یقین کرو اس سے بڑا غریب مرا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کسی کو دولت دے تو یہ طنز نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے۔ لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ ڈیفنس کے قبرستان میں چلے جائیں، وہاں جو لوگ دفن ہیں نا، ان کے بیٹے اور بیٹیاں کروڑوں کے گھروں میں اور لاکھوں کی گاڑیوں میں رہتے ہیں، لیکن پورے قبرستان میں آپ کو فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔
اور ایک ایک ہفتے تک کوئی نہیں آتا، آپ کس گمان میں ہیں؟ صرف آپ کے کام وہی اولاد ہے کہ جس کو آپ نے دین پہ لگایا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی نسل کو دین نہیں دیا تو ایک بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اولاد آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ آپ کے جنازے میں آنسو سارے بہا رہے ہوں گے، کسی کے آنسو کسی کی بخشش نہیں کرواتے، اس کا پڑا ہوا کلام بخشش کرواتا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی سے دوستی کرو تو اس بات کو مد نظر رکھو کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو، جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسی تمہاری جنازے کی پہلی صف ہوگی۔ آپ اور میں تصور کریں ہمارے جنازے کیسے ہوں گے، ہم کن کو اپنا دوست بنا رہے ہیں؟ آپ کے لیے آنسو بہانے کے لیے تو بہت سارے لوگ ہوں گے، سوال یہ کہ آپ کے لیے پڑھنے والا کون ہے؟ دوسرا ظلم، ہم جب کسی کے اصالِ ثواب کے لیے جاتے ہیں تو ہم گھر سے یہ کہہ کر نکلتے ہیں کہ ہم اصالِ ثواب کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ مجھے بتائیں جو برسی ہوتی ہے وہ زندہ بندے کی ہوتی ہے کہ مردے کی ہوتی ہے؟ بولیں یار، مردے کی ہوتی ہے۔ اصالِ ثواب کس کے لیے ہوتا ہے جی؟ مردے کے لیے۔ سب گھر میں یہی کہتے ہیں کہ ہم اصالِ ثواب کی محفل میں جا رہے ہیں، برسی پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، برسی ہوگی مرنے والے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم آتے وقت کیا لے کے آئے تھے؟ جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے۔ چیلم ہوگا تو جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اچھا پھل ہوگا۔ گھر میں سب یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم اصالِ ثواب کے لیے جا رہے ہیں، چیلم پہ جا رہے ہیں، برسی پہ جا رہے ہیں، اور آتے وقت لے کے آئے پھل۔ چیلم اور برسی تھی مرنے والے کی، اور جو پھل لائیں وہ تو زندہ بندے کھائیں گے، تو مرنے والے کے لیے کیا لے کے آئے؟ جب ہم کسی کے لیے کچھ نہیں نہ لے کے آئے تو ایک بات کو یاد رکھیں، کل کو کوئی ہمارے لیے بھی کچھ نہیں لائے گا۔ ہم کسی غلط گمان میں ہیں کہ لوگ ہمارے لیے بخشش کا سامان لائیں گے۔ تیسری بات، اللہ نے آپ کو 10 روپے کی طاقت دی ہے نا، تو 10 روپے کا اصالِ ثواب کریں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو 10 لاکھ روپے کی طاقت دی ہے نا، 10 لاکھ کا اصالِ ثواب کریں، دین منع نہیں کرتا۔ جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنا اصالِ ثواب کریں، اتنا کھانا پکائیں، دین منع نہیں کرتا۔ لیکن قرض اٹھا کر اصالِ ثواب کرنا یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے۔ آپ برادری میں ناک رکھنے کے لیے قرضہ اٹھا کے اصالِ ثواب کر لیں اور باپ کے لیے قرآن ایک نہ پڑھا ہو، تو آپ بتائیں آپ نے اپنے باپ کے لیے کیا کیا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کھانا پکا کے تقسیم کر رہے ہیں تو باپ کی بخشش ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے نا، اس کے جسم سے بھی خون کا پہلا قطرہ جسم سے نکل کے بھی زمین پہ نہیں گرتا، اس کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ اسی سے اگلی حدیث پاک سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو، اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ قرضہ تو شہید کو معاف نہیں ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہری زندگی میں آخری الفاظ بولے وہ کیا ہے کہ میرے گھر میں جن کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں ان کو واپس پہنچاؤ، کسی کا قرضہ ہے تو اس کو واپس لوٹاؤ، تاکہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میرے اور اس کے درمیان کبھی مال نہ آئے۔ آپ کو جتنی حیثیت جتنی طاقت تھی آپ اصالِ ثواب کریں، لیکن خدا کے واسطے قرض اٹھا کے خاندان میں ناک رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فیصلہ کریں، آپ نے 3 دیگیں پکا کے ایک پلڑے میں وہ رکھ لیں اور ایک پلڑے میں رکھیں ربنا اغفر لی والی والدیہ، 5 وقت نماز پڑھیں اور کہیں ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ بتائیں ماں باپ کو زیادہ ثواب کس سے ہوگا؟ آپ کی 3 دیگوں سے ہوا کہ 5 وقت کی نماز سے ہوگا؟ اس واسطے اپنے آپ کے اندر اس چیز کو خود پیدا کریں، ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ آپ قبر میں حساب دے رہے ہوں گے، بچے آپ کے آ کے چاولوں کی پلیٹیں تقسیم کر رہے ہوں گے، آپ جانیں، قبر جانیں، اس کا حساب جانیں۔ لیکن اگر آپ نے بچوں کو دین دیا ہوگا نا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جب حساب دے رہے ہوں گے نا، قبر کے اوپر بیٹا قرآن پڑھ رہا ہوگا اور برکتیں ماں باپ کی قبر میں داخل ہو رہی ہوں گی۔ تو جو سلوک ہم کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ آپ اور میں کبھی یہ گمان نہ کریں کہ ساری زندگی ہم جنازوں میں خاموش کھڑے رہیں،
اور لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس واسطے اپنے آپ کو بدلیں، رواج کو بدلیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح آپ کے ایک ساتھی تھے، مولانا عبدالحی لکھنوی۔ آپ کے دور میں ایک درزی تھا، اور مولانا کے ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے۔ آپ کے دور میں جو درزی تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی کے جنازے کا اعلان سنتا، دکان بند کرتا اور جنازے کے لیے چلا جاتا، تو اس کے پڑوسی دکاندار اس کو طنز کرتے تھے، یا تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے، نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا ہے اور جنازوں کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا باؤ جی میں سنے جڑا کسی دا پڑھے پھر لوکی اودا پڑھ دینا۔ وقت بیتتا گیا، مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہو گیا۔ جب مولانا عبدالحی لکھنوی کا جنازہ ہوا تو تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، اتنا بڑا جنازہ تھا۔ اب جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو اعلان ہوا ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا۔ جو لوگ وضو کر رہے تھے وضو کیا، وہ بھی شامل ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا۔ میں اگر آپ سے ایک بات اور بطور شکوہ کر لوں، اور اگر آپ میری بات کو سمجھ لیں، ہم سب جانتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ پھر بولیں ذرا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، بات کا برا نہیں ماننا، ہم جنازہ پڑھنے کے بعد مرنے والے کے بیٹے کو گلے اس لیے ملتے ہیں کہ اس کا دکھ کم ہو، یا اس لیے ملتے ہیں کہ اس کو پتہ چلے کہ میں بھی آیا ہوا ہوں؟ لگتا آپ ناراض ہو گئے میری بات سے۔ نہیں ناراض نہیں، بات کچھ زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ہماری اس نماز سے مرنے والے کو فائدہ ہوگا؟ کیونکہ دین نے بنیاد کر دی جیسی تمہاری نیت ہے ویسے تمہارے، اور اگر نیت یہ ہو کہ یار میں نہ گیا تو وہ کیا کہے گا، ابو کے جنازے پہ نہیں آیا، تو جس نے نیت اس نیت سے باندھی ہو، میرے بھائی جو سلوک ہم کر رہے ہیں نا کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اس سال ثواب کا رنگ بدلو یار، نسلوں کو دین دو، رسم و رواج نہ دو، ورنہ قبر میں ترسو گے اور تمہارے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ رسم و رواج نبھائیں لیکن پہلے دین کو نبھائیں۔ کھانا لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا پکائیں، دین منع نہیں کرتا، لیکن اگر بچہ قرآن کا سپارہ ایک نہ پڑھے اور 50 سال سے باپ کو دیگے ہی بھیج رہا ہے نا، تو اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا۔ اس واسطے نسل کو اتنا دین ضرور دے دیں کہ آپ کو مرنے کے بعد غسل اور کفن کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ نہلانے والا بیٹا ہوگا نا کبھی کسی کو بتائے گا نہیں کہ میرا باپ ایسا تھا، اور اگر غیر ہوگا تو کبھی چھپائے گا نہیں۔ اس واسطے اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ لگائیں۔ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ انجینئر ہو تو، اور اگر عالم دین ہو تو۔ آپ ایک مولوی ڈھونڈ رہے ہو جنازہ پڑھانے کے لیے، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے سب دستاریں باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ بتاؤ جب اتنے سینے جو قرآن اور حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، جب ان سینوں سے آمین نکلے گی، بتاؤ باپ کی بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس واسطے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد کیا چاہیے۔ اگر اسی طرح دیگے چاہیے تو جاری رکھو، اور اگر آپ کو قرآن اور نماز چاہیے تو بچوں کو دین دینا شروع کرو۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔